ایک دفعہ حضرت عمر مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ ابھی مسجد نبوی سے تھوڑی دور چلے ہی تھے تو انہوں نے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ آواز کا پیچھا کیا تو ایک نوجوان دکھا جو رو رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھ سے جرم عظیم ہو چکا ہے اور اب میں ڈرتا ہوں کہ اللہ میرے اس گندے عمل کی وجہ سے کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، تم نے ایسا کیا کام کر دیا جو یہ کام تمہیں اس قدر رلاتا ہے؟ یہ سن کر وہ اور بھی رونے لگا۔ وہ اتنا رویا کہ حضرت عمر بھی اسے دیکھ کر رونے لگے۔ وہ شخص کچھ دیر بعد خاموش ہوا اور اس نے حضرت عمر کو اپنا سارا واقعہ سنا دیا۔ اس شخص کا واقعہ سن کر حضرت عمر بھی زار و قطار رونے لگے۔ وہ نوجوان پھر روتے ہوئے کہنے لگا کہ اے عمر، اب آپ ہی بتائیے کیا اللہ رب العزت مجھے معاف کرے گا؟ حضرت عمر نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت عمر اس شخص کو لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ حضور نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے دروازے پر ایک نوجوان کھڑا رو رہا ہے جس نے میرے دل کو بھی ہلا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، عمر جاؤ اور اسے اندر لے آؤ۔ جب وہ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو زار و قطار رونے لگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ میرے گناہوں کا بوجھ مجھے رلا رہا ہے۔ یا نبی اللہ، مجھے ڈر ہے کہ رب جبار مجھ پر بہت غضبناک ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں، میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کر دیا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں، میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، پھر اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ وہ ساتوں زمین و آسمان اور پہاڑوں سے بھی بڑے کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ رب العزت کی کرسی؟ وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا، اے نبی خدا، میں نے بڑا عظیم گناہ کیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ گناہ عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائے گا۔ چلو اب بتاؤ کہ تمہارا گناہ کیا ہے؟ نوجوان نے اشک بھرے چہرے کو جھکا دیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نوجوان کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور آنسو اس کے داڑھی سے ہوتے ہوئے اس کے سینے پر گر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتا دو۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور وہ کہنے لگا کہ میں کفن چور تھا اور میں 7 سال سے یہی کام کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے ہی ایک نوجوان انصاری لڑکی فوت ہوئی تھی جس کا نماز جنازہ آپ نے پڑھایا تھا۔ جب اسے قبر میں اتار رہے تھے تو میں بھی اسی مجلس میں موجود تھا۔ سب کے جانے کے بعد میں نے اس قبر پر نشان لگا دیا اور اپنی عادت کے مطابق رات کو قبرستان گیا۔ پھر میں نے اس لڑکی کی قبر کھودی اور کفن اتار کے چل دیا۔ کفن اتارتے وقت میری نظر اس لڑکی کے مردہ جسم پر پڑ گئی تھی۔ قبر کو بند کر کے ابھی میں بس تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میری شہوت کو بہت زیادہ بھڑکا دیا۔ میں واپس اس لڑکی کی قبر پر آیا اور اس کی قبر کھود کر اس کے ساتھ زنا کیا۔ پھر جب میں وہاں سے اٹھنے لگا تو وہ لڑکی زندہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، کیا تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے اس پروردگار سے حیا نہیں آتی؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ روز محشر وہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا؟ تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے برہنہ کر کے چل دیا اور مجھے اللہ کے سامنے جنابت کی حالت میں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ بس اس لڑکی کا یہ کہنا تھا۔ میں فوراً ہی قبر سے باہر آیا اور میں نے وہ قبر مٹی ڈال کر بند کر دی، اور جب سے میں اس قبرستان سے باہر نکلا ہوں
اٹھتے بیٹھتے میرے کانوں میں اس لڑکی کی یہ باتیں بار بار سنائی دے رہی ہے۔ تب سے میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا ہے، اور تب سے ہی میرا دل اللہ کے خوف سے پھٹا جا رہا ہے، اور تب سے ہی میرا یہ حال ہے۔ وہ نوجوان اتنا کہہ کر پھر رونے لگا اور کہنے لگا، کیا اب اللہ مجھے معاف کرے گا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی اور غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کی طرف سے رخ مبارک پھیر دیا۔ یہ سن کر نوجوان فوراً وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ وہ ایسے ہی روتے ہوئے مدینے کی پہاڑیوں میں چلا گیا اور 40 دن تک اپنے رب سے معافی کی فریاد کرتا رہا۔ آخر کے کچھ ایام میں وہ اس طرح روتا تھا کہ جانور بھی اس کی تڑپ بھری آواز سن کے رونے لگتے تھے۔ اس نے دن رات رو رو کر توبہ کی، پھر ایک مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہنے لگا، اے میرے پروردگار، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو میرے پیارے آقا کو اس کی خبر دے دے، اور اگر تجھے میری توبہ قبول نہیں ہے تو تیری آگ بھیج کر مجھے اس دنیا میں ہی کوئلہ بنا دے، مگر مجھے آخرت کے اس درد بھرے عذاب سے بچا لے۔ یہاں اس نوجوان کا یہ آخری الفاظ کہنا تھا کہ ادھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ خود ہی سلام ہے، اور سلام کا مبدا اور منتہا بھی وہی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے نبی خدا، آپ کا رب آپ سے پوچھتا ہے کیا مجھے اور تمام مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا اللہ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، بے شک اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا میری مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور ساری مخلوق کو بھی اللہ ہی رزق دیتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ میرے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری اور تمام بندوں کی توبہ اللہ ہی قبول کرتے ہیں۔ اس پر جبریل علیہ السلام کہنے لگے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی، اور آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ نے صحابہ سے اس نوجوان کو ڈھونڈنے کو کہا۔ صحابہ نے سارا مدینہ ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملا۔ حضرت عمر نے انہیں پہاڑوں کی اور جاتے دیکھا تھا تو حضرت عمر مدینے کی پہاڑی میں اسے ڈھونڈنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان سجدے کی حالت میں تڑپتا اور روتا ہوا دکھائی دیا تو حضرت عمر اس کے پاس گئے۔ انہوں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے نوجوان، تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ چل اب اٹھ جا، تجھے رسول خدا بلا رہے ہیں اور میں تجھے لینے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ نوجوان سجدے سے اٹھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تعجب سے مجھ سے پوچھنے لگا کہ عمر سچ بتاؤ، کیا میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ میرے اللہ نے واقعی مجھے معاف فرما دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، چل میرے ساتھ چل۔ نوجوان اتنے دنوں کی بھوک پیاس کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، لہٰذا وہ حضرت عمر کا سہارا لے کر ان کے ساتھ چل دیا اور مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ ادھر اللہ کے نبی اسی کے انتظار میں تھے۔ وہ نوجوان حضرت عمر کا سہارا لیے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ ادھر پیارے آقا نے جب اسے آتے دیکھا تو نبوت کی آنکھوں میں آنسو چھلک اٹھے۔ نوجوان سہارا چھوڑ کر تیزی سے آگے آنے لگا تو اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ گر پڑا۔ قربان جائے اس نبی رحمت پر کہ آقا نے خود آگے آ کر اس غلام کو اٹھا لیا اور اسے بشارت دی کہ اے نوجوان، خوش ہو جا، اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ وہ یہ سن کر بڑا ہی خوش ہوا اور خوشی سے رونے لگا۔ کچھ دیر گزری تو کہنے لگا، اے اللہ کے سچے نبی،
مجھے وہ الفاظ تو سنائیے جو اللہ نے آپ سے کہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرور سناؤں گا، پر ابھی عصر کی نماز کا وقت ہوا ہے، ہم نماز سے فارغ ہو کر پھر باتیں کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی امامت کی، وہ بھی آپ کے پیچھے جماعت میں شامل ہو گیا۔ اس نے آپ کے پیچھے 3 رکعت پڑھ لی، اور جب چوتھی رکعت میں سجدے سے اٹھنے کا وقت آیا تو اس نوجوان کی روح پرواز ہو گئی اور وہ سجدے میں ہی رہ گیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان صحابی تو سجدے کی حالت میں ہی انتقال کر گئے۔ صحابہ نے انہیں غسل دے کر جنازہ تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ پھر جب ان کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو آپ نے ہی ان نوجوان صحابی کی میت کو قبر میں اتارا۔ جب آپ ان صحابی کو قبر میں اتارنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کیا اللہ کی قدرت ہے، کیا اللہ کی مغفرت ہے۔ اللہ نے اس نوجوان کو معاف بھی کر دیا اور اپنے پاس بھی بلوا لیا۔ آپ نے اس نوجوان صحابی کو جیسے ہی قبر میں رکھا تو آپ فوراً ہی قبر سے باہر آ کر مسکرانے لگے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ پہلے رو رہے تھے، پھر اچانک آپ قبر سے باہر نکل گئے اور اب آپ مسکرا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، میں نے جیسے ہی نوجوان کو قبر میں رکھا تو فوراً ہی فرشتے اس قبر میں جمع ہونے لگے۔ پھر اس لڑکی کو بھی لایا گیا جس کے ساتھ اس نے قبر میں زنا کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ فوراً اس قبر سے باہر چلے جائے، اللہ اس لڑکی کا نکاح آپ کے اس صحابی سے پڑھوانا چاہتا ہے۔ پھر صحابہ نے جلدی سے اس قبر میں مٹی ڈالی اور اس قبر کو بند کر دیا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے بہکانے سے انسان بہت بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن اپنے رب سے سچی حیا کرنے والا بندہ وہی ہے جو سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اور اللہ بھی ایسے ہی بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم سب بھی اللہ رب العزت کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں اور نیک زندگی گزارنے کا عزم کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے سچی توبہ کرتے ہیں، تو ہم سب کی توبہ کو قبول فرما اور ہمارے اس عزم کو پورا کرنے میں ہم سب کی مدد فرما۔ آمین۔